اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج کی ویڈیو میں قابل رشک انسان کی نشانیاں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ آپ کو بتایا جائے گا کہ کون سا انسان سب سے زیادہ قابل رشک ہے۔ جتنا بھی میں شیئر کرتی ہوں یہ اسلامی واقعات کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ کوئی شک کی گنجائش نہ ہو آپ کو، کیونکہ جو بھی اسلامی واقعات ہیں میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اسی کے مطابق انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں سے سب سے زیادہ قابل رشک میرے نزدیک وہ مومن ہے جو سب بار یعنی دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے بہت ہلکا پھلکا ہو، نماز میں اس کا بڑا حصہ ہو اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ اور صفت احسان کے ساتھ کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری اس کا شعار ہو، اور یہ سب کچھ وہ اخفا کے ساتھ اور خلوت میں کرے یعنی کہ چھپ کر کرے، اور چھپا ہوا ہو اور گمنامی کی حالت میں ہو، اور اس کی طرف انگلیوں سے اشارے نہ کیے جاتے ہوں، اور اس کی روزی بھی بقدر کفاف ہو اور وہ اس پر صابر و قانع ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی، جیسے کہ کسی چیز کے ہو جانے پر اظہار تعجب یا اظہار حیرت کے لیے چٹکی بجاتے ہیں، اور فرمایا جلدی آ گئی اس کو موت اور اس پر رونے والے بھی کم ہیں، اور اس کا ترکہ بھی بہت تھوڑا سا ہے۔ مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی ماجہ سے یہ شیئر کیا گیا ہے۔ اور اب سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مطلب ہے کہ اگرچہ میرے دوستوں اور اللہ کے مقبول بندوں کے الوان و احوال مختلف ہیں، لیکن ان میں بہت زیادہ قابل رشک زندگی ان اہل ایمان کی ہے جن کا حال یہ ہے کہ دنیا کے ساز و سامان اور مال و عیال کے لحاظ سے وہ بہت ہلکے، مگر نماز اور عبادات میں ان کا خاص حصہ ہو، اور اس کے باوجود ایسے نامعروف اور گمنام کہ آتے جاتے کوئی ان کی طرف انگلی اٹھا کے نہیں کہتا کہ یہ فلاں بزرگ اور فلاں صاحب ہیں، اور ان کی روزی بس بقدر کفاف یعنی کہ وہ اس پر دل سے صابر اور قانع، جب موت کا وقت آیا تو ایک دم رخصت، نہ پیچھے زیادہ مال و دولت، نہ جائیدادوں مکاناتوں اور باغات کی تقسیم کے جھگڑے، اور نہ زیادہ ان پر رونے والیاں۔ بلا شبہ بڑی قابل رشک ہے اللہ کے ایسے بندوں کی زندگی، اور الحمدللہ اس قسم کی زندگی والوں سے ہماری یہ دنیا اب بھی خالی نہیں۔